معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جب ہاف رات گزر جائے گی تو لوگوں نے ڈانس کرنے ہیں، لوگوں نے آتش بازیاں کرنی ہیں۔ اس پر علامہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد، انہوں نے بہت ہی کمال کا اس بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے، آپ غور سے سنیں۔ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی، فائر ورکس ہوں گے، ڈانس ہوں گے، شرابیں ہوں گی، کباب ہوں گے، اور جناب مسلمان پھر بھی عبداللہ اور عبد الرحمن رہے گا، مسلمان پھر بھی ابو بکر و عمر کے نام سے اپنی نسبت کو چھوڑ کے پھر بھی مسلمان رہے گا، مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو غلام محمد کہتا رہے گا، مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو غلام رسول کہتا رہے گا۔ اور تیری رسول اللہ سے غلامی کس طرح کی ہے، تیری ابو بکر و عمر سے نسبت کس طرح کی ہے، تیری اللہ کے ساتھ غلامی کس طرح کی ہے؟ تو ہر کام کرتا ہے جس میں اللہ کی بغاوت ہے، تو ہر کام کرتا ہے جس میں رسول اللہ کی بغاوت ہے، تو پھر بھی مسلمان ہے، تو پھر بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ افسوس کی بات ہے تیری عقل کے اوپر تف ہے۔ حضرات گرامی قدر، کبھی سٹی ہاؤسنگ کے اندر ڈانس ہے، کبھی بحریہ ٹاؤن کے اندر ڈانس ہے۔ یہ ٹاؤن کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ ٹاؤن کیا اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہاں ڈانسنگ کلب کیے جائیں، یہاں ڈانسنگ کلب قائم کیے جائیں؟ یہ ٹاؤن اس لیے بنائے گئے ہیں یہ مسلمانوں کی۔ تو جی ناظرین، آپ نے علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زبانی سنا ہے۔ دیکھیں، یہ مسلمان ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے یہود بھی شرماتے ہیں۔ ایک طرف تو جہاد کی بات ہے، وہاں جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کٹ گئے، فلسطین کے اندر ماں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، لوگوں کا جینا محال ہو رہا ہے، وہاں پہ خوراک کی کمی ہے، وہاں جہاد کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے۔ یہ حکومتی ادارے کہاں سو گئے ہیں؟ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ جہاد کا اعلان کریں، جو کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک پاکستان، جس کے لیے کروڑوں جانیں، لاکھوں جانیں قربان ہوئی، تو آج پاکستان کا انہوں نے یہ حال کر دیا کہ رسول اللہ کے سارے فرامین بھول گئے، ان کو غیروں کے طور طریقے پسند آ گئے، ان پہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ ان کو چاہیے کہ اسلام کو اپنائیں، اسلام کو نافذ کریں، اور خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، حکومتی ادارے جو ہیں، ریاستیں جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والی ہیں، ان ڈانس پارٹیوں کو روکیں، ان شرابی کبابی کاموں کو روکیں اور اسلام کو نافذ کریں۔ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا تب تک یہ پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان نہیں بنے گا۔ ہمارے قائد نے ہمیں ڈانس پارٹیوں کے لیے اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان ہمیں حاصل کر کے دیا۔ قائد اعظم نے تو کہا تھا، میرے بیٹو، میں نے یہ سمندر کے گہرے اندھیروں سے نکال کے لایا ہوں، یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ تو پاکستان کا مطلب تو یہ تھا کہ یہاں اسلام کو نافذ کیا جاتا، اور تم لوگوں نے یہاں ڈانس پارٹیاں، یہاں شراب نوشی اور یہ سارا کچھ تو وہاں بھی ہوتا تھا۔ ہمارا ریاستی اداروں سے مطالبہ ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور یہاں اسلام کو ہی نافذ کیا جائے اور ان پارٹیوں کو روکا جائے۔